بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لازین اردو اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر نیک کام میں آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو میں راضی نامہ اور فوجداری مقدمات یہ ذکر کیے جائیں گے، تو ان کو جاننے کے لیے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ریکویسٹڈ ویڈیو ہے۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں فوجداری مقدمات میں جو راضی نامے صلح نامے ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں۔ ناظرین، تفصیل سے تو بتانا بہت مشکل ہے، یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس پہ تو ایک دو کالم لکھنے پڑیں گے۔ تو ناظرین، میں نے ایک مختصراً کوشش کی ہے کہ اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں شکیل مسونی صاحب، ان کی ریکویسٹ پہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا راضی ناموں کی جو کمپرومائزز کی ٹائپس ہیں ان کو میں بیان کروں۔ تو ناظرین، راضی نامہ ان جرائم میں بھی ہو جاتا ہے جو قابل راضی نامہ نہیں ہوتے، یعنی کہ جو ناٹ کمپاؤنڈیبل جرائم ہوتے ہیں، افینسز ہوتے ہیں، ان میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے کمپاؤنڈیبل افینسز ہوتے ہیں، تو اس طرح دو قسم کے جرائم ہیں جن میں راضی نامہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ راضی نامہ جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ جو کمپرومائز ہوتا ہے ٹو ٹائپس کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کمپاؤنڈیبل افینسز میں راضی نامہ، ایک ہوتا ہے نان کمپاؤنڈیبل افینسز میں راضی نامہ۔ تو ان کو ہم لوگ جانتے ہیں اگلی سلائیڈ پر۔ قابل راضی نامہ جرائم ان کو ہم لوگ جان لیں۔ ناظرین، یہ وہ جرائم ہوتے ہیں جن میں مدعی ملزم سے راضی نامہ کر لیتا ہے اور ملزم پر فرد جرم ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جرائم زیادہ شدید نوعیت کے نہیں ہوتے، ان کا ذکر ضابطہ فوجداری کی دفعہ 345 میں کیا گیا۔ ان کی دو قسمیں ہیں۔ یہ ایک ایسے جرائم ہیں جرائم میں عدالت جو ہوتی ہے اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے حد کی عزت و زخمی کرنے کی کوشش وغیرہ، ان میں ویسے سلام وغیرہ جو ہوتی ہے وہ تھانے وغیرہ میں ہی ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، کچھ جرائم میں عدالت سے اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ عدالت کے ذریعے راضی نامہ کیا جاتا ہے، جیسے چوری وغیرہ، اس طرح کے جو مزید جرائم ہیں۔ ناظرین، اگر فوجداری مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہوں یا لگتی ہوں تو صلح نامہ یعنی کہ راضی نامہ، جیسے انگلش میں کمپرومائز کہتے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں اعلیٰ عدلیہ کے کئی فیصلہ جات موجود ہیں، میں انشاءاللہ کسی اگلی اپنی آنے والی ویڈیو میں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب قابل راضی نامہ جرائم کے بارے میں جان لیں۔ یہ جاننا ناظرین اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ راضی نامہ جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ یہ قابل راضی نامہ جرائم، ناقابل راضی نامہ جرائم وہ جرائم ہوتے ہیں جن میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، یعنی راضی نامہ نہیں ہو سکتا، وہ مقدمہ صرف رد ہو سکتا ہے، یعنی کہ کویسڈ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جرم شدید نوعیت کا ہوتا ہے، اس لیے ملزم کو یا مجرم کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ناظرین، اسلام نے صلح کو پسند کیا، تبھی تو اسلام میں ایک قصاص کے بدلے دیت کو بھی اپنانے کا کہا گیا ہے۔ ناقابل راضی نامہ جرائم میں دیت وغیرہ کی صورت میں راضی نامہ ہو جاتا ہے۔ یہ ناظرین پاکستانی قوانین اسلام کے مطابق۔ ناظرین، راضی نامہ کا جو کلچر ہے اس نے ہمارے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ زبردستی کا راضی نامہ بھی ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں جرگوں اور پنچایتوں میں بھی صلح نامہ راضی نامہ ہو جاتا ہے۔ 3 یا 4 قتل ہو گئے ہوں تو اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں تو جرگوں میں وغیرہ میں ان کے راضی نامے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے کئی واقعات ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس جو 2016 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس تھے، انہوں نے ایک کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا قتل کے مقدمہ میں راضی نامہ قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ ٹرائل کورٹ کو راضی نامہ قبول نہیں کرنا چاہیے اگر پہلے مدعی راضی نامہ نہ کرنا چاہیں تو۔ ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ جب مقدمہ کر دیا جاتا ہے، پہلے شروع میں تو جو مدعی ہوتے ہیں وہ راضی نامہ نہیں کرتے، پھر آخر میں کسی نہ کسی وجہ سے ان کے جو مدعی ہوتے ہیں اور جو ملزم ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے ان کے درمیان جو ہوتا ہے وہ راضی نامہ کسی نہ کسی طرح سے ہو جاتا ہے، چاہے دباؤ میں آ کے ہو رہا ہو یا کسی لالچ میں آ کے ہو رہا ہو یا خدا خوفی کرتے ہوئے
फी सबिलिल्लाह हो रहा हो तो वो हो जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो केस खबरों की जीनत बने जिनमें राजी नामे हो चुके हैं, उनमें सबसे अहम तैयबा तशद्दुद केस है। तैयबा एक 10 साल घरेलू मुलाजमा थी जो एक हाजर सर्विस एडिशनल जज के घर काम करती थी। इस पर बेईमाना तशद्दुद किया गया और बाद में इसके वालिदैन ने सुलहनामा कर लिया। ये एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी, इसके बारे में क्या बताऊं। पाकिस्तान में ऐसे ही दीगर मुतअद्दिद वाक़यात भी मौजूद हैं जिसमें राजी नामे करके या करा के मामला को दबा दिया गया। ये बजाते खुद एक लर्जा खेज तस्वर है कि कत्ल और तशद्दुद के बाद राजी नामा कर लिया या करा दिया जाता है। इस तरह के राजी नामे ताकतवरों और दौलतमंदों को इंसाफ से बचा लेते हैं और कौम के तमाम तबकात इस हकीकत को जानते बूझते इन राजी नामों को कबूल कर लेते हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान की अदालतें जो बाज मुकदमात में राजी नामे कबूल कर लेती हैं, जबकि बाज मिसालें ऐसी भी हैं जब राजी नामे मुस्तरद कर दिए गए। मसलन सिंध हाई कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस में कातिल और मकतूल खानदानों के दरमियान सुलहनामा कबूल कर लिया, जबकि रेंजर्स एहलकारों के हाथों मकतूल सरफराज के वुरसा की तरफ से पेश किया गया सुलहनामा मुस्तरद कर दिया। हालांकि दोनों दहशतगर्दी के वाकयात थे। इसी तरह रेमंड डेविस का वाकया भी आप लोगों को याद ही होगा। नाज़रीन, जबरदस्ती का राजी नामा इस्लामी कवानीन का गलत इस्तेमाल है और फसाद फिल अर्द है। तो नाज़रीन, ये एक कोशिश थी मैंने की है आप लोगों को समझाने के लिए और उम्मीद करता हूँ कि शकील साहब को इससे इंफॉर्मेशन मिली होगी। इस पे मेरा दिल कर रहा था कि मैं बहुत कुछ लिखूं, लेकिन क्योंकि साइबर क्राइम उनसे डर लगता है जी, तो इस वजह से मेरे लब हैं वो खामोश हैं, आज़ाद नहीं है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, जिंदा रहा तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।